ہم انہیں شروع سے پڑھتے آ رہے تھے. ہائیکو سے شروع ہونے والا سفر جو تھا وہ انتہائی عمدہ غزل، انتہائی عمدہ نظم کہ آگے ختم ہوا. شاعر کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ جاری رہتا ہے. اس کی نئے نئے انداز میں، نئے نئے رنگ میں اس کی تفہیم ہوتی رہتی ہے. میں پھر یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم میں سے جو بھی جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یا جو آج جن تک یہ پیغام آج کی تقریب کے حوالے سے پہنچے، وہ جتنا کام ہو سکے ان کی شعری جو بھی حوالے سے اس کو ایکسپلور کیا جائے، اگر جس بھی اینگل سے کیا جائے، ان کی نثر کے حوالے سے یا کسی بھی قسم ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے. یہ تصوف کا اینگل بہت خوبصورت ہے. شاعری میں یہ واقعی جو آپ کہہ رہے ہیں، ان کی شخصیت ابھی آخری سالوں میں، کیونکہ تقریباً 7-8 سال تو مجھے بھی ہو گئے ہیں اب سرگرمیوں میں، پہلی ملاقاتوں کے بعد ایک فرق آتا گیا. وہ شخصیت میں بھی محسوس ہوا، شاعری میں بھی محسوس ہوا. تو ہمیں اس کے اوپر بھی بات کریں. یہ کون شخص مجھے کرچیوں میں بانٹ گیا. یہ شعر ہمیں کب سے ان کا یہ شعر ہمیں یاد ہے. یہ کون شخص کرچیوں میں بانٹ گیا، یہ آئینہ تو میرا آخری ٹھکانہ ہے. ایک جگہ پہ سجاد بھائی، پارس بھائی، ڈاکٹر امبرین سب موجود تھے، اور مجھے ایک نیا انکشاف ہوتا ہے. وہ وہاں پہ مزاح نگاری کرتے ہیں. اس چیز سے بالکل قطع نظر ہو کر اظہار کا جو انداز ان کا تھا، لگا لپٹا نہیں تھا، کسی کا خوف نہیں ہے. ان کی لڑائیاں ان کے شعری اشتہاروں میں بند ہوتی تھی. کہیں وہ اپنے دشمن کے اپنے قد کے برابر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. مزہ آتا اگر وہ میرے قد کے برابر ہوتا. کچھ لوگوں کو سب کچھ بنا بنایا مل جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو خود بنانا پڑتا ہے. اختر شمار صاحب نے بنایا اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ان سارے مراحل کو طے کیا. تعلیم مکمل کی اور پھر لاہور آ گئے. تو ابتدا میں انہوں نے بتایا کہ وہ اسٹوڈیو میں کئی بار گئے کیونکہ وہ فلموں کے گانے لکھنا چاہتے تھے. میں نے ان دنوں جب وہ تقریب ہوئی تو میں نے ڈاکٹر اختر شمار کو ان کے مکتوب میں دیکھا. وہ ہم کلامی کا جو ان کا انداز تھا، وہ بتا رہا تھا کہ انہیں یہ زمین پسند نہیں ہے. ان کا تعلق یہاں پر بڑا سطحی سا ہے. وہ یہاں سے کوچ کرنا چاہتے ہیں. ان کی مسافت کوئی بڑی مسافت ہے. مختلف اخباروں میں مختلف جگہوں پہ ان کو یاد کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی وہ محبت ہے پھیلائی ہوئی. ایسا خوبصورت جیسا ابھی میں نے کیا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی جلدی دنیا کو بدصورت کر جائے گا. زیادہ ان کی طبیعت درگزر، معافی، محبت، خلوص، ہمدردی، دوسروں کے کام آنا، یہ ان کی مطلب ایک زندگی کا موٹو رہا. اور ہمیں بھی انہوں نے یہی تلقین کی، یا جو آپ کے پاس آ جائے اسے جی بسم اللہ، السلام علیکم، ادب، پیار، محبت، یہ آپ کو چپٹ رہے. ہم نے سکھانا تو ہر ایک سے جو ہے وہ محبت سے پیش آنا ہی انسان کا جو ہے وہ بنیادی مقصد ہوتا ہے. اسے ہنستے نہیں دیکھا کئی دن، اسے ہنستے نہیں دیکھا کئی دن، میرا سورج نہیں نکلا کئی دن. چند لمحے وہ ٹھہرا تھا یہاں، بس چند لمحے مہکتا رہ گیا کمرہ کئی دن. سلگتی ہیں میری پوروں کی آنکھیں، اسے چھو کر نہیں دیکھا کئی دن. اور جو ایک شب کے لیے مجھ کو ملا تھا، میں اس کی یاد میں رویا کئی دن. ہوا کیا لے اڑی اس نقش پا کو، بھٹکتا رہ گیا صحرا کئی دن. کوئی آہٹ نہیں کانوں میں گونجی، رہا گم سم یہ دل رستہ کئی دن.